جس دن میں نے ایک متوسط گھرانے میں جنم لیا، دادی جان بہت روئی تھیں، امی بھی افسردہ تھیں۔ تبھی لیڈی ڈاکٹر نے کہا، آپ لوگ کیوں رو رہی ہیں، کیوں افسردہ ہیں بیٹی کی پیدائش پر، جبکہ یہ 4 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کیا بیٹی خدا کی رحمت نہیں ہوتی ہے، دادی جان نے کہا، لیکن اس کی قسمت سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ قسمت بھی وہی بناتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، اس کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر تو یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن میرا گھرانہ تادیر اسی تعصف میں ڈوبا رہا کہ نہ جانے اس بچی کی کیسی قسمت ہوگی، زمانہ کیا سلوک کرے گا۔ جب میں بڑی ہو گئی تو ایک روز یہ ساری باتیں میری پھوپھی نے مجھے بتائی تھیں، جو میرے رشتے کی تلاش میں پریشان تھیں۔ ان کا اپنا کوئی بیٹا بیٹی نہ تھے، بے اولاد تھیں بیچاری، لیکن مجھے بہت پیار سے پالا تھا، اولاد کی طرح۔ اسی لیے چاہتی تھیں کہ امیر گھرانے میں رشتہ ہو اور مومل سکھی گھر کی بہو بن جائے۔ کئی رشتے میرے لیے آئے، سبھی میرے جیسے سفید پوش گھرانوں سے تھے۔ پھوپھی نے کسی رشتے کو قبول نہ کیا، کہتی تھیں میری مومل اتنی خوبصورت ہے تو رشتہ بھی ایسے گھرانے میں ڈھونڈیں گے جہاں رانی بن کر رہے گی اور ملکہ بن کر راج کرے گی۔ اسی آرزو میں انہوں نے ایک رشتہ کرانے والی کو کافی موٹی رقم دے کر امیر گھرانے کا رشتہ ڈھونڈ لانے کا کہہ دیا۔ وہ میرا کالج کا آخری دن تھا، تیز دھوپ تھی، بس سٹاپ سے گھر کی طرف آتے ہوئے بدن پسینے سے نہا گیا اور چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ آتے ہی میں نے کتابیں میز پر رکھیں اور پانی پینے کو کولر کی طرف گئی تھی کہ گول کمرے سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ قدم ٹھٹک گئے، نامانوس آواز تھی، شاید کوئی مہمان تھے۔ تبھی امی آ گئیں۔ بیٹی میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی، جلدی سے ہاتھ منہ دھو اور کپڑے بدل کر آ جاؤ۔ امی کے حکم کی فوراً تعمیل کی، اور جب کمرے میں پھپھو کے ساتھ 2 اجنبی عورتوں کو بیٹھے دیکھا تو سمجھ گئے۔ ایک عورت نے مجھے غور سے دیکھا، پھر پاس بلا کر پیار کیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ میرا رشتہ دیکھنے آئے ہیں۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر میں اپنے کمرے میں چلی آئی، مگر اجنبی عورت کی آواز سنائی دے رہی تھی کہ ہم کو گھر بار نہیں دیکھنا، ہمیں تو بس لڑکی پسند آ گئی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کمرے میں آ کر پلنگ پر دراز ہو گئی۔ میرے لیے شادی کی بات کچھ عجیب نہ تھی، سمجھدار لڑکی تھی اور میرے نزدیک شادی ایک ٹھوس حقیقت تھی جو ہونا ہی تھی۔ یہ تو ازل سے ہوتا آیا ہے، پھر شادی کے خیال سے گھبرانا کیا اور شرمانا کیا؟ یہ والدین کا ایک فریضہ تھا جس کو انہوں نے ایک نہ ایک دن ادا کرنا تھا۔ مجھے کسی گھر جا کر آباد ہونا ہی تھا اور زندگی کو ایک نئی ڈگر پر چلنا تھا۔ میں نارمل رہی، لیکن آج پھپھو کی خوشی دیدنی تھی۔ ان کی یہ آرزو پوری ہوتی نظر آ رہی تھی، ہماری بیٹی رانی امیر گھر کی بہو بنے گی اور راج کرے گی۔ جس روز یہ خبر سنی کہ شادی کا دن طے ہو گیا ہے، ذرا دل پریشان ہوا، یہ سوچ کر کہ جن گھر والوں کے ساتھ عمر کا طویل حصہ ہنستے کھیلتے گزارا، ان سے دور چلی جاؤں گی، اپنے پرائے بن جائیں گے۔ وہ دن بھی آ گیا جب والد صاحب نے سادہ طریقے سے میری شادی کر دی۔ چند قدم چل کر ڈولی میں بیٹھی اور ان کے گھر آ گئی۔ زیور نہ جہیز، یہی طے ہوا تھا۔ جب والد نے سر پر ہاتھ رکھ کر الوداع کیا اور ماں نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا تو اس لمحے جی بھر آیا۔ پہلی بار یہ احساس بجلی بن کر کوندا، نہ جانے میں کہاں جا رہی ہوں، کیسے لوگ ہوں گے وہاں، کیسی گزرے گی۔ آنسو رومال میں جذب کر لیے میں رو رہی تھی اپنے مستقبل کا سوچ کر۔ نئی نویلی دلہن کے کچھ ارمان ہوتے ہیں، لیکن حاکم کی دلہن کیا بنی، ہر ارمان کھو بیٹھی۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی تھی اور فضول قسم کے رسم و رواج سے حجت نہ تھی، لیکن یہ تو میرا حق تھا کہ دلہا میرا استقبال کرے، وہ سہاگ رات بھی مطلق نہ بولے۔ میکے سے واپسی پر اگلی راتوں کا بھی یہی سرد رویہ دیکھ کر میں اداس ہو گئی۔ کیا میں زبردستی ان کے پلے باندھ دی گئی ہوں تو یہ مصیبت سمجھ بیٹھی ہیں اور بادل نخواستہ جھیل رہی ہیں؟ سوچ کر پریشان تھی۔ طبیعت پریشان رہنے کی وجہ سے صحت پر برا اثر پڑنے لگا اور حتیٰ کہ بخار ہو گیا۔ بخار کیا ہوا کہ لوگ مجھ سے بدک گئے، کوئی میرے قریب نہ آیا۔ نندوں بھاوجوں کا تو بڑا ساتھ ہوتا ہے، لیکن میری نندوں نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، تیمارداری تو کیا کرتی۔ میرے کھانے پینے کی کسی کو فکر اور کوئی پاس نہ بیٹھا، کسی نے پانی بھی نہ پوچھا۔ بخار میں خود اٹھ کر پانی پیتی تھی۔ ان کا ایسا اخلاق دیکھ کر حیران رہ گئی، رواں رو پڑا۔ سائمہ تو کن پتھر دل لوگوں میں آ گئی ہے، یہ تیرے کچھ نہیں لگتے پر تو ان کی کچھ لگتی ہے۔ اس گھر کی بہو بن کر آئی ہے، کسی سے برائی کی ہے اور نہ جھگڑا ہوا ہے، ابھی کل ہی تو آئی ہے، شکل بھی بری نہیں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ ہفتہ بھر بستر پر پڑی رہی تو تانے ملنے لگے، کھانے کو سب تیار لیکن کام سے بیمار بنے ہیں۔
میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے صحت دے دے تاکہ اٹھ کر کام کروں اور ان سب پتھر دلوں کی خدمت سے دل مو لوں۔ دوا تو کجا کسی نے دعا تک نہ کی، خود ہی کچھ روز میں ٹھیک ہو گئی۔ نوکر چاکر تھے لیکن مجھے کام کرتے دیکھ کر ہی ان کو سکون ملتا تھا۔ میں کچن میں جت گئی تو ان کو سکون ہوا۔ ایک رات میں نے حاکم سے ان کے گھر والوں کا شکوہ کیا کہ کسی نے دوا دارو بھی نہ لا کر دی اور بیماری میں قریب نہ آئے تو جواب ملا، تم غریب لوگ نہ جانے اتنے حساس کیوں ہوتے ہو؟ ارے بھائی، بیمار سے دور رہنا چاہیے تاکہ دوسرے بیمار نہ پڑیں۔ پڑھی لکھی ہو، جہالت پھر بھی نہیں گئی۔ اگلے روز طعنہ دیا، ہلکا بخاری تو تھا، کام کاج کیوں چھوڑ دیا؟ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دل کرچی کرچی ہو گیا۔ گویا یہ امتیازی سلوک محض اس لیے تھا کہ میں ان کی کلاس سے نہ تھی۔ اب بات کچھ سمجھ میں آنے لگی۔ زندگی کے اس موڑ پر احساس ہوا کہ امیر گھرانے کی بہو بن کر مصلوب کر دی گئی ہوں۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اب کچھ کہنا یا بولنا فضول تھا۔ وہ پڑوسیوں کو کہتے کچھ نہیں لائی، غریب گھر سے آئی ہے، میں کیا جواب دیتی؟ دن عجیب سے گزرنے لگے۔ دن بھر کچن میں نت نئے کھانے بناتی لیکن مجھ سے خوش کوئی نہ تھا، الٹا طعنے ملتے۔ کچھ ڈھنگ کا پکانا آتا ہے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا، دیسی کھانے کون کھاتا ہے یہاں؟ چاروں نندیں میرے نقص پکڑنے میں لگی رہتی۔ کوئی عورت دلہن کو دیکھنے آتی، یہ شروع ہو جاتی کہ کچھ ڈھنگ نہیں ہے، ماں نے تمیز نہیں سکھائی، ادب آداب سے تو بالکل واقف ہی نہیں۔ میں چپ چاپ ان کا منہ تکتی رہ جاتی۔ جب خود شریک زندگی میرے ساتھ نہ تھا تو کسی سے کیا شکوہ؟ 2 ماہ میں ہی غم سے آدھی رہ گئی۔ میرے لیے اس سے کوئی بڑا غم نہ تھا کہ کامچور تھی اور نہ بے ایمان اور نہ بدتمیز تھی، آوارہ مزاج بھی نہ تھی، پھر یہ لوگ کیوں مجھ سے بدظن تھے؟ میکے آ گئی تو ہر ایک نے کئی طرح کے سوالات کیے، کوئی جواب بھی نہ دے سکی۔ میری زندگی ایک جلتا الاؤ تھی، کسی سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ غم غلط کرنے کو رات میں مطالعہ کرنے کی عادت اختیار کی، لیکن یہ بھی میرا عیب گنا گیا کہ مطالعہ کے بہانے جانے راتوں کو جا کر کیا کرتی رہتی ہے۔ مطالعہ کا سہارا بھی گیا، حاکم بھی آدھی رات کو گھر لوٹتے، مجھے نیند نہ آتی۔ شادی سے پہلے تک زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ دعویٰ تھا کہ ہر قسم کے حالات میں صبر سے گزار سکتی ہوں، مگر یہاں آ کر ضبط و تحمل کی تاب ختم ہو گئی۔ اکثر چپکے روتی، اداس رہتی۔ یہ اداسی بھی میرے لیے عجیب بن گئی کہ اس نے گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے۔ کہا کرتی تھی کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، لیکن اب مان گئی کہ ایسا نہیں ہے۔ یہی میری قسمت کا چکر نہیں تو اور کیا تھا۔ اپنے دل کے لہو سے سسرال میں محبت کا چراغ روشن کرنے کی سعی کرتی رہی مگر ناکام رہی۔ ان کی راہ میں پھول بچھانے میں لگی رہی۔ وہ کہتے تھے کہ خوشامد کرتی ہے، اپنے شوہر کی آخری عدالت کا در کھٹکھٹاتی تو وہ بات ہی نہ سنتے۔ یہ میرے مقدر کی کمی ہی تو تھی کہ ہر کوشش کے بعد بھی بدبخت ہی رہی۔ کسی دن اچھے کپڑے پہن کر لپسٹک لگا لی تو آوارگی کے طعنے بھی سنے۔ ایک روز جب کہ شام گہری ہو رہی تھی، حاکم باہر سے آئے اور بغیر کھانا کھائے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس گئی اور پوچھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جواب نہ دیا تو ان کے پاس بیٹھ گئی اور سر دبانے لگی۔ تبھی ایک دم دھکا دے دیا کہ میں پیٹھ کے بل گر پڑی۔ بولے، کیا کنیز خرید کر لایا تھا؟ اسی لمحے پگھلتا ہوا سیسہ کانوں میں چلا گیا۔ اٹھ کر بیٹھ گئے، بولے، ہماری سوسائٹی میں تمہاری جیسی بہو کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرا کیا قصور ہے؟ تم کو شوہر کو خوش رکھنا آتا ہی نہیں، بلکہ کسی کو بھی نہیں۔ سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں لیکن آپ کے گھر میں کوئی مجھ سے راضی نہیں۔ آخر میں کیا کروں؟ کچھ مت کرو، بس تم ہماری جان چھوڑو اور میکے چلی جاؤ۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا، یا تو یہ شخص ذہنی طور پر احساس کمتری کا شکار ہے یا مجھے پہچان ہی نہ سکا۔ جوں صبر کرتی رہی، ان کا جور و ستم بڑھتا گیا اور میری زندگی حرام ہوتی گئی۔ میں زندہ درگور ہو گئی۔ ایک دن جب کہ ساس اپنی عادت کے مطابق مجھ پر بڑبڑا رہی تھی، امی آ گئیں۔ ساس میرے نقائص گنوانے لگی۔ اس گھڑی کو کوس رہی ہوں جب سائمہ کا رشتہ لیا، ساتھ ہی امی کو برا بھلا بھی بول دیا۔ والدہ رنجیدہ ہو گئیں۔ میں ان کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ مجھے فوراً ساتھ چلنے کو کہنے لگیں۔ اس پر بات بڑھ گئی۔ انہوں نے امی کو برا بھلا کہا اور امی مجھے مجبور کرنے لگیں کہ ساتھ چلو اور اب مزید جہاں میری بے عزتی نہ کراؤ۔ ہماری ساس نے کہا، چلو چلو دونوں اسی گھر سے نکلو۔ تب میں برداشت نہ کر سکی اور والدہ کا ہاتھ پکڑ کر چلی گئی۔ اب بات چھپی نہ رہی۔ والد بھائیوں کو پتہ چلا، وہ غصہ میں آ گئے اور ان لوگوں پر تل ملانے لگے۔ والدہ کی اتنی توہین کون برداشت کرتا، لیکن میں نے کسی طرح کے جھگڑے سے روکے رکھا۔ امید تھی کہ حاکم مجھے کسی روز لینے آئیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ انہوں نے خط بھیجا کہ تم میرے گھر سے رقم اور زیور چوری کر کے لے گئی ہو۔ خط پڑھ کر والد آگ بگولا ہو گئے۔ بھائی تو تصادم پر آمادہ تھے، لیکن میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کو روک دیا۔
اب ہم دونوں گھروں میں مقدمے بازی ہو گئی۔ اپنے والدین کی پریشانی دیکھ کر مر جاتی۔ اف میرے خدا، میں کاہے کو پیدا ہو گئی، ان کی زندگیوں کو روک لگا دیا۔ کاش پیدا نہ ہوتی، میری جگہ پانچواں بھی بھائی ہوتا۔ مقدمہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ نتیجہ یہ کہ گھر پر غربت اور اداسی چھا گئی۔ شریف لوگوں نے اس مقدمے میں والد صاحب کی مدد کی اور الزام غلط ثابت ہو گیا۔ الٹا حاکم پر ہرجانہ ہوا اور عدالت کے ذریعے مقدمے کا خرچہ بھی اسی کو دینا پڑا۔ والد صاحب نے تنسیخ کا دعویٰ کر دیا۔ میرا اب وہاں جانا ممکن نہ تھا۔ حاکم نے انتقاماً مجھے لٹکایا ہوا تھا۔ مالی حالات اور کمزور ہو گئے تو میں نے ملازمت کی ٹھان لی۔ اس دور میں ملازمت بڑی ٹیڑھی کھیر تھی۔ کئی جگہ درخواستیں دی، انٹرویو دینے جاتی تو لگتا کہ کچھ کی نگاہیں تو میرے سراپے کا ایکس رے کر رہی ہیں۔ گھبرا کر چلی آتی۔ گھر سے باہر نکلتی کب تھی، باہر کی دنیا کو فیس کرنے کی عادت ہی نہ تھی۔ قدم پھونک پھونک کر رکھتی۔ بالآخر ایک اچھی ملازمت حاصل ہوگی۔ گھر میں غریبی نے جو ڈیرے ڈال رکھے تھے، بالآخر ان کے نشان مٹنے لگے اور ہم آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حاکم جیسے شخص کا دست نگر نہیں رکھا تو بہتر ہی ہوا۔ اس روز میں اپنی دفتری اوقات میں کام میں مشغول تھی، وہ وہاں آ گیا۔ شرمندہ و خجل کھڑا تھا۔ سائمہ، ملازمت چھوڑ دو، لوگ میرا مذاق بناتے ہیں، میری بے عزتی مت کراؤ پلیز، وہ لجاجت سے بولا۔ اس روز دنیا کا خیال نہ آیا جب مجھے عدالت میں کھینچا تھا، مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا، مجھے زمانے میں تماشا بنا کر رکھ دیا۔ اس روز تم کو لحاظ نہ آیا جب میرے خلاف اپنی والدہ اور بہنوں سے گواہیاں لی۔ میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہی، میں تو ایک باعزت ملازمت کر رہی ہوں، سرے بازار ناچ تو نہیں رہی۔ آج تم کس تعلق سے حق لینے آئے ہو؟ میں خود تمہارے گھر سے نکلی نہیں، مجھے اور میری ماں کو نکالا گیا ہے، اور تم مجھے لینے بھی نہیں آئے بلکہ عدالت میں میری طلبی کرائی۔ مجھے معاف کر دو سائمہ، حالات ابھی اتنے قابو سے باہر نہیں ہوئے۔ تنسیخ کا مقدمہ والد سے کہو واپس لے لیں۔ حاکم نے گڑ گڑا کر کہا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے مقام کو پہچان لیں۔ اسے اپنے سامنے گڑ گڑاتے دیکھ کر میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ سکون کا سانس لیا۔ میرے انتقام کی بس اتنی سی ہی طلب تھی۔ سب لوگ اب تم کو یاد کرتے ہیں، میں تباہ ہو کر رہ گیا ہوں۔ کیا تم ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ نہیں حاکم، اب تو عدالت ہی فیصلہ کرے گی، میں نے سختی سے جواب دیا۔ بالآخر وہ چلا گیا۔ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ والدین نے سکھ کا سانس لیا۔ میں بظاہر بڑی کامیاب اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ سکون و قرار پھر بھی نہیں ہے۔ نہ جانے سکون و قرار کہاں ملے گا، کب ملے گا۔ آج پتہ چلا ہے کہ دادی کیوں میری پیدائش پر روئی تھیں اور امی کیوں افسردہ تھیں۔ مگر پھپھو سے ایک ہی سوال ہے، اپنے سے اونچے لوگوں میں میری شادی کرا کر کیا خوشی اور سکون مل گیا؟ کیا یہ اچھا نہ تھا کہ اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ ہو جاتا لیکن خوشی اور سکون مل جاتا؟ یہی ایک سوال میرے جی کو پریشان رکھتا ہے، جس کی وجہ سے میں خود ایک سوال بن گئی ہوں۔